Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. Inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay'in, بے شک جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا کسی بھی چیز میں، اللہ ان کو جانتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم انہیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور انہیں نہیں سمجھتے مگر وہی لوگ جو علم رکھنے والے ہیں. خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بامقصد پیدا کیا. ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اب ذرا سمجھے پورا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اللہ کے دین کی محنت کریں. بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں، اور جو کچھ آپ کے ساتھ اس کے رسپانس میں ہو اس پہ کیا کریں؟ صبر کریں، استقامت سے کام لیں. ہاں لیکن انسان ہے، دل رکھتے ہیں، جذبات رکھتے ہیں، سینٹیمنٹس رکھتے ہیں، تو کیا کریں؟ ان اپنے آپ کو اس کیفیت کے اندر سکون دینے کا ذریعہ کیا ہے؟ سکون دینے کا. فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجیے اس کی جو آپ کی طرف کتاب میں سے وحی کیا گیا ہے. مشکل کا وقت ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ سکون اور اطمینان نصیب فرمائے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں. یعنی مشکل وقت میں دو چیزیں بتا دی ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھیں اور نماز کو قائم کریں. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے جاننے والا ہے. ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتي هي احسن، اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو، بحث نہ کرو مگر اس طریقے سے جو بہت خوبصورت طریقہ، تحمل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، جذباتیت نہیں، جھگڑا نہیں، بلکہ ان کے سامنے دلائل رکھ کر اللہ کے دین کی دعوت ان کے سامنے پیش کرو. الا الذين ظلموا منهم، سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم کرنے والے ہوں. وقولوا، اور کہو آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا. وإلہنا وإلہکم واحد، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے فرمانبردار ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، پھر وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لائیں گے. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان مکہ والوں میں سے بھی جو ہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر. وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں. وما كنت تتلو من قبله من کتاب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے. ولا تخطه بیمینک، نہ آپ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے. یہ بات آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کسی انسٹیٹیوشن سے یا کسی فرد سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بڑے عالم تھے، اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے کہ وہ تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی اللہ کی جانب سے دی گئی. اللہ نے علم کے لیے اپنے نبیوں کو مخلوق کا محتاج نہیں کیا. اس لیے کہ ظاہر ہے اگر میں نبی ہے اور وہ کسی غیر نبی کا شاگرد ہو جائے تو ہمیشہ استاد کا رتبہ اونچا اور شاگرد کا رتبہ نیچا. تو یہ ہو سکتا تھا کہ اگر غیر نبی استاد ہو اور نبی اس کا شاگرد ہو تو نبی کا رتبہ اس سے کم ہو جاتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تو
इस कायनात की मखलूकात में किसी से कम नहीं हो सकता। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किसी इंस्टीट्यूशन से तालीम हासिल की और ना ही किसी फर्द से, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म लदुनी दिया गया, डायरेक्ट अल्लाह की जानिब से इल्म अता किया गया है। इधर लर्ताबल मुब्तिलून, अगर ऐसा होता तो ये बातिल वाले बड़े शक में पड़ जाते, वो कहते शायद आप खुद ही लिख कर ले आए हैं किताब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी इंस्टीट्यूशन में बैठकर नहीं सुने थे ये वाक़यात कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ, लूत अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ, ये नहीं सुना था। ये कौन बताने वाला है? अल्लाह बता रहा है। बल हुआ आयातुन बय्यिनात, बल्कि ये तो वाज़ेह आयात हैं, फी सुदूरिल लज़ीना उतुल इल्म, उन लोगों के सीनों में जिन्हें इल्म दिया गया है। वमा यजहदू बि आयातिना इल्ला ज़ालिमून, और हमारी आयात का इनकार नहीं करते मगर जुल्म करने वाले। वक़ालू, और उन्होंने कहा, लौला उनज़िला अलैहि आयातुन मिन रब्बिही, कि उन पर क्यों नहीं नाज़िल किए गए कुछ मोजज़े उनके रब की तरफ से। कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए, इन्नमल आयातु इंदल्लाह, मोजज़े तो सिर्फ अल्लाह ही के पास हैं। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, और बेशक मैं तो साफ साफ खबरदार करने वाला हूँ। अवलम यकफ़िहिम, और क्या ये उनके लिए काफ़ी नहीं हुआ, अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम, कि बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो किताब नाजिल की है जो उनके सामने पढ़ी जाती है। इन्न फी ज़ालिका लरहमतन व ज़िक्रा लिक़ौमिन युमिनून, बेशक इस किताब में रहमत भी है और नसीहत भी है, लेकिन उन लोगों के लिए जो इस किताब पे ईमान लाएंगे। बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए, कफ़ा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम शहीदा, मेरा अल्लाह काफी है मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही देने के लिए। यअलमु मा फिस समावाति वल अर्द, तो जानता है जो कुछ आसमानों और जमीन पे है। वल्लज़ीना आमनु बिल बातिल, और वो लोग जो बातिल पर ईमान लाए, व कफरू बिल्लाह, उन्होंने अल्लाह का इनकार कर दिया, उलाइका हुमुल खासिरून, वही लोग खसारे में जाने वाले हैं। व यस्तअजिलूनका बिल अज़ाब, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आपसे अज़ाब के लिए जल्दी करते हैं। वलौला अजलुम मुसम्मा, और अगर अज़ाब के लिए एक वक्त तय न कर दिया गया होता, लजाअहुमुल अज़ाब, तो यकीनन उन पर वो अज़ाब आ जाता। वला यातियन्नहुम बग़ततन, और इन पर जरूर आएगा अचानक। वहुम ला यशऊरून, और उन्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ, शऊर भी नहीं रखते होंगे कि अल्लाह का अज़ाब आए। यकदम अचानक, यस्तअजिलूनका बिल अज़ाब, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे जल्दी अज़ाब तलब करते हैं। व इन्ना जहन्नम लमुहीततुन बिल काफिरीन, और बेशक जहन्नम काफिरों को जल्द घेर लेने वाली है। यौम यग़शाहुमुल अज़ाब, जिस दिन उन्हें अज़ाब ढांपेगा, मिन फौक़िहिम, उनके ऊपर से, व मिन तहति अर्जुलिहिम, और उनके पाँव के नीचे से, व यक़ूलु, और अल्लाह फरमाएंगे, ज़ूक़ू मा कुन्तुम तअमलून, चखो जो कुछ तुम करते रहे हो। या इबादियल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे वो बंदे जो ईमान लाए हैं, इन्ना अर्दी वासिअतुन, बेशक मेरी जमीन बहुत कुशादा है, फ़इय्या फ़अबुदून, बस मेरी बंदगी करो। ये हिजरत का हुक्म, बहुत वसी है मेरी जमीन। अगर कहीं तुम पर मुश्किलात आ जाए, मसाइब आ जाए, तुम्हें वहां जिंदगी गुजारना तुम पर कठिन कर दी जाए, और तुम्हें लगे कि यहाँ रहकर अल्लाह की बंदगी में नहीं कर पाऊंगा, तो अल्लाह की बंदगी न छोड़ना, वतन से हिजरत करना, अल्लाह की बंदगी नहीं छोड़ना। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और अगर तुम्हें ये खतरा है कि तुम्हें मौत आ जाएगी अल्लाह की बंदगी करते हुए, तुम्हें डर लग रहा है मौत आएगी, तो याद रखो मौत तो सबको आनी ही आनी है। सुम्मा इलैना तुरजाऊन, फिर तुम हमारी तरफ लौटाए जाओगे। तो अगर तुम्हें मौत ही आनी है, अगर अल्लाह के रास्ते में आ जाए तो कितनी खूबसूरत मौत होगी। मौत तो आनी है, जब अल्लाह ने लिख दिया तब आनी। उस मौत को कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई टाल नहीं सकता, कोई डिले नहीं कर सकता। तो अगर वो मौत अल्लाह के रास्ते में आ जाए तो उससे खूबसूरत मौत क्या हो सकती है। वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वअमिलुस सालिहात, और उन्हें अच्छे अमल किए, लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति गुरफा, हम जरूर उन्हें जन्नत के ऊंचे मकामात पर रखेंगे, हम उन्हें जन्नत की रूफ टॉप्स पर बिठाएंगे, जन्नत की छत, जन्नत का बिल्कुल जो ऊपर वाला दर, उस पर बिठाएंगे। वो नीचे वालों को देखते होंगे, नीचे वाले उनको देख के इशारा करते होंगे, वो है जो सबसे ऊंचे मुकाम पर जन्नत में मौजूद है। अल्लाह हमें शामिल फरमा। तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा, वो हमेशा उनमें रहने वाले हैं। निअमा अज्रुल आमिलीन, क्या खूब बदला है अमल करने वालों के लिए। अल्लज़ीना सबरू, ये क्यों है बदला?
یہ جنت کے اونچے مقامات ان کے لیے کیوں ہیں؟ دو وجوہات ہیں. نمبر 1 الذین صبروا، یہ صبر کیا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں آنے والی ہر مشکل پر صبر کیا کرتے تھے. وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. وکأی من دابۃ، اور کتنے ہی ایسے جاندار ہیں لا تحمل رزقها، جو اپنا رزق اٹھا کے نہیں پھر رہے. یہ جو تحمل رزقها ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کسی نے کوئی بیک پیک پہنا ہوگا پیچھے اور اس میں اپنا رزق سٹور کیا ہوگا اور وہ لے کے پھر رہا. یہ نہیں مطلب. اس کا مطلب کیا ہے ذرا اس کو سمجھیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر وقت رزق سٹور کر رہے ہیں. یہ جو ہمیں شوق چڑھتا ہے نا، جو پنجابی میں کہتے ہیں پڑولے بھرنے کا، بھر بھر کے رکھتے ہیں، بھر اتنے سالوں کی ہے ہم نے جمع کرنی. اللہ فرما رہے ہیں کتنے ایسے جاندار ہیں جو رزق جمع کر کے نہیں رکھ رہے، جو سٹور کر کے نہیں رکھ رہے. کتنے ایسے لوگ. اللہ یرزقها وإياكم، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے. ایک چڑیا جب صبح اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا اسے رزق کہاں سے ملے گا. اس کی کوئی پرماننٹ جاب نہیں ہے، اس کے پاس کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے کہ اس کو تسلی ہو کہ میری اتنی جی پی آئی تھی تو اب مجھے رزق کو ملنا ہی ملنا ہے. وہ گھر سے نکلتی ہے، اللہ فرما رہا ہے جب شام ہوتی ہے نا اور وہ اپنے گھر کو واپس آتی ہے، ہم اسے بھوکا نہیں چھوڑتے. تم توکل کرو گے اللہ تمہیں رزق دے گا. تم اللہ پر بھروسہ کرو. میں بڑا اپنی زندگی کا عجیب واقعہ آپ کو سناؤں. ایک دفعہ ہم ایسے کسی سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک باغ آیا، تو ہمیں شوق ہوا کہ ہم جو ہے نا وہ تازہ امرود کھائیں گے. علاقہ بھی وہ تھا جس کے امرود بڑے میٹھے ہوتے ہیں، بڑے سادے، تو تازہ امرود کھائیں. تو ایک باغ تھا، وہاں ایک کام کر رہے تھے. میں نے ان کو بلایا تو ان کو کہا کہ بھئی ہم کچھ امرود کھلائیں، اس کا جو بھی معاوضہ ہوگا ہم آپ کو دیں گے. انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ امرود لے آئے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار آپ جو ہے نا وہ ایک بات تو میں بتائیں. کہنے لگے جی. میں نے کہا یار ہم جتنا بھی پھل کھا لیں نا، ہمیں نہیں پتہ لگتا بغیر اس کو کھائے ہوئے یا بغیر کاٹے ہوئے یا بغیر چکھے ہوئے کہ میٹھا ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں نے کہا آپ جاتے ہیں سیدھا جا کے ایک امرود کو جا کے توڑتے ہیں اور توڑ کے کہتے ہیں یہ کھاؤ بھائی میٹھا ہوگا. آپ تو اسے چکھتے نہیں. یہ کیا کوئی باہر سے کوئی نشانی نظر آ رہی ہوتی ہے یا اس کے بدن کا کوئی اعتبار ہوتا ہے یا اس کی شکل کا اعتبار ہوتا ہے؟ یہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے یہ میٹھا ہے؟ اس نے مجھے ایک جملہ کہا اور اللہ نے مجھ سے زندگی کی وہ حقیقت اس میں سمجھا دی نا. پتہ نہیں وہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ نہیں سمجھانا تھا، اللہ نے سمجھا دی. اس نے کہا ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو کسی پرندے نے چونچ ماری ہے نا وہ پھل ہمیشہ میٹھا ہو. اللہ کہتا ہے وہ پرندہ جو مجھ پر توکل کرتے ہوئے اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، میں اسے پھل کھلاتا ہوں. اور کون سا پھل؟ میٹھا پھل کھلاتا ہوں اسے. میٹھا پھل. تم اللہ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھو. آپ یقین کریں، آپ کبھی کسی باغ میں جائیں گے نا، جس کو کسی نے پرندے نے چونچ ماری اس کو اٹھا اس کو نکال کے کھا لیں، میٹھا ہو. اللہ اس کو میٹھا پھل کھلا رہا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. اس لیے اس رزق کے معاملے میں خود پہ بھروسہ نہیں کرنا، اللہ پہ کرنا. اللہ دینے والا. اپنی محنت کرنی ہے، اپنی محنت اپنی جدوجہد کرنی ہے، لیکن اس محنت اور جدوجہد میں اللہ کے دین کو کمپرومائز نہیں کرنا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کہاں سے وہ بہکائے جا رہے ہیں. اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو محدود کر دیتا ہے.
ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. ولئن سألتہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں من نزل من السماء ماء، کس نے آسمان سے پانی نازل کیا، فاحیا به الارض من بعد موتها، پھر اس نے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، لیقولن اللہ، وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. قل الحمد للہ، فرمائیے تمام تعریفیں پھر تو اللہ ہی کی ہیں، تمام شکر اللہ کا ہے. بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے نہیں. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی کیا، یہ تو کھیل تماشا ہے، یہ تو ایسے بس گزر رہا ہے معاملہ. ساری دنیا کی زندگی جسے ہم سمجھ رہے ہیں بہت طویل ہے، بہت طویل ہے، یہ تو بہت محدود سی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے وہ جانتے. کھیل تماشا، ایک بچے کو آپ کھیلنے کے لیے کھلونا دیں، وہ کتنی دیر کھیلے گا، اس سے کتنی دیر کھیلے گا، چند منٹ کھیل لے، چند گھنٹے کھیل لے گا، اس کے بعد اس سے بیدار ہے، یا اسے توڑ کے پھینک دے گا، یا بیدار ہو جائے گا، کہے گا مجھے ایک نئی شے چاہیے. اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی یہ کھیل ہے، یہ کھلونا ہے جس سے چند لمحوں میں تم نے کھیل کر بیدار، ختم، اس کی حیثیت ختم. آپ اپنے بچے کو مہنگے سے مہنگا کھلونا بھی لا دیں گے تو بہرحال یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ اس سے بیدار، ختم کر دے گا، اس کو توڑ دے گا، اس کو یہ ہونا ہے. اسی طرح اس دنیا میں جتنی زیادہ سے زیادہ آسائشیں اور آرائشیں حاصل کرنے کی کوشش کر لو گے، بالآخر اس نے ختم ہو جانا ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین کو. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، بس جب اللہ نجات دے دیتا ہے انہیں خشکی کی طرح، اذا ہم یشرکون، فوراً شرک کرنے لگتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کریں اس نعمت کی جو ہم نے انہیں دی ہے. ولیتمتعوا، بس وہ فائدہ اٹھا لیں. فسوف یعلمون، قریب وہ جان لیں گے کہ حقیقت کیا تھی. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے امن والا بنا دیا ہے حرم. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور لوگ ان کے آس پاس سے اٹھا لیے جاتے ہیں. فَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں؟ یعنی آج اس حرم کے باہر تو جنگ و جدل ہو رہا ہے، اس میں تو لوگ قتل بھی ہو رہے ہیں، جانے بھی جا رہے ہیں، خون بھی بہ رہے ہیں، لیکن یہ دیکھتے نہیں مکے والے ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا، اور ہم نے ان مکہ والوں کو یہاں لا کر بسایا ہے اس امن کی جگہ پر، لہٰذا انہیں جو چاہیے تھا یہ اللہ کا شکر ادا کرتے. بالباطل یؤمنون، کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں. وبنعمت اللہ یکفرون، اور کیا اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو اللہ کے ساتھ جھوٹ کو منسوب کرے. او کذب بالحق لما جاءه، یا حق کو جھٹلا دے جب وہ اس کے پاس آئے. الیس فی جہنم مثوى للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے. والذین جاہدوا فینا، بہت خوبصورت ہے آخری آیت سورت، اور ماسٹر پیس، ماسٹر پیس. والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، فینا، ہمارے راستے میں، ہمارے لیے محنت کر رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ کے لیے محنت کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو لگا رہے ہیں، کھپا رہے ہیں، گھلا رہے ہیں ہمارے لیے، فرمایا لنہدینہم سبلنا، یہ ہم ہیں، ہم انہیں ضرور 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 اپنے راستوں کی طرف ہدایت نصیب فرمائیں. تم محنت کرنے والے بنو، راستے کھولنا اللہ کا کام. اللہ تمہارے لیے ہدایت کے راستے کھول دے، اللہ تمہیں قبولیت عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں حاضری کی کیفیت عطا فرما دے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ سارے نیک لوگوں کے ساتھ ہے. اللہ ہمیں اپنی معیت نصیب فرما دے. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.